کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، کیسے پایا؟ تو پلٹ کر علی کا جواب کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا، اپنا مددگار پایا۔ ہم بھی ایسی بنائے بچی کو۔ آج آپ ناراض مت ہو، میں آپ کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں کل آپ کے حقوق بتاؤں گا، کل آپ کے جو رائٹس ہیں نا وہ بتاؤں گا۔ یہ ہر کی رائٹ ہے۔ اسلام لائن کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، لائن کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے سعد ابن معاذ کا، مشہور واقعہ۔ سعد ابن معاذ رسول کا وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہے مولا علی کا کہ اگر سعد زندہ رہتا تو میں اپنے حق کو طلب کر لیتا۔ اتنی بڑی بات علی نے کی کہ میرا حق جو چھینا گیا، اگر سعد زندہ رہتا تو میں اپنے حق کو طلب کرتا۔ سعد جیسا صحابی ہے رسول، آپ کسی کو ہرٹ کریں گے؟ بس یہ واقعہ ٹوٹل میسج ہے، مشہور واقعہ ہے۔ سعد ابن معاذ رسول اللہ کا وہ صحابی تھا، رسول اللہ کا وہ صحابی تھا کہ جس کا آخری وقت جب آیا تو اس کا زانو رسول کے، اس کا سر رسول کے زانو پہ تھا، رسول کے زانو کے اوپر اس کا سر تھا۔ وہ آخری وقت ہے، بالکل لاسٹ سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج میں اس کا سر رسول کے زانو پہ، اور اس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ مسجد نبوی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا۔ غور سے سنیں، میرا ٹوٹل میسج ہے کل کے اس کوسچن کے جواب میں، یہ آج کی دعا کا ٹوٹل میسج۔ اگر ہم سے کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے تو آج کی رات اسی عزا خانے میں بیٹھ کر، اسی فرش عزا پہ بیٹھ کر معافی مانگے اللہ سے، اور معافی مانگ کے اپنی دعاؤں کو آج قبول کروا لے۔ میں یہی چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک میسج مل جائے۔ میں کوئی اگر کر رہا ہے، کوئی کسی نے جیسا اس کا پلان ہے وہ شخصیت کا اگر کر رہا ہے تو ابھی سے معافی مانگ لو کہ پروردگارہ شیطان سے محفوظ رکھ۔ اسی لیے حکم ہے دوستو، یہ مت سمجھو کہ شیطان آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ کیوں ہر نماز کے لیے کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہو؟ کیوں؟ وائی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان آپ کے پاس آ رہا ہے؟ نو، کبھی بھی کسی وقت بھی کہیں بھی کسی وقت بھی آ کر آپ پہ حملہ کر سکتا۔ اسی لیے کہا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار تو مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتا۔ سعد ابن معاذ رسول کا وہ صحابی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے کہا کہ آخری وقت رسول کے زانو پہ جان جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے غسل دیا، رسول نے اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا۔ کفن پہنانے کے بعد مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے میت تیار ہو گئی۔ جب میت تیار ہو گئی تو رسول نے نماز شروع کی۔ نماز کیسے شروع کی؟ اللہ اکبر کا 4 تکبیروں کو بلند کرنا رہتا ہے نماز جنازہ میں۔ رسول نے کتنے بلند کیا؟ 70 ٹائمز اللہ اکبر، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر خاموش پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، خاموش۔ 70 ٹائمز ریپیٹ کرتے رہے اللہ اکبر۔ رسول کہہ رہا ہے تو پورے پیچھے جماعت جتنی کھڑی ہے سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 70 ٹائمز کا۔ پھر اللہ رسول نے نماز شروع کی۔ نماز ہوئی، نماز جب کمپلیٹ ہو گئی، میت اٹھی مسجد نبوی سے جنت البقیع، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ پھر آپ جانتے ہیں بالکل سامنے میت جب چلی سب لوگ کاندھا دے رہے تھے، رسول بھی کاندھا دے رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے کاندھا دینے کا سٹائل کچھ اور تھا۔ رسول ایسے نارمل نہیں چل رہے تھے، بلکہ رسول اللہ اپنے ٹوس پہ چل رہے تھے، ٹوس پہ چل رہے تھے، ٹوس پہ چلتے ہوئے کاندھا دے رہے تھے چاروں طرف گھوم کے۔ جنت البقیع میں میت پہنچی۔ جنت البقیع میں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سعد ابن معاذ کو اتارا۔ اچھا یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میں کوئی شیعہ روایت پڑھو، نو، یہ تمام مسلمانوں کی کتاب میں یہ واقعہ ملے گا، اور اپنے کتابوں میں بھی تمام لوگ مانتے ہیں اس واقعے کو۔ ہوا کیا؟ رسول اللہ نے سیدھا بقیع میں پہنچے، خبر کھلی ہوئی ہے، خبر میں اتارا، تلقین ہوئی، خبر بند ہو گئی۔ بند ہونے کے بعد فاتحہ پڑھ کر نارمل طریقے سے سب واپس آنے لگے۔ جب واپس آنے لگے، دروازے تک پہنچے، بقیع کے دروازے تک پہنچے، ڈور تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد رسول نے پلٹ کر ایسا دیکھا، یوں پلٹے، پلٹ کر جو پلٹے رسول تو چہرہ سرخ ریڈ ہو گیا تھا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ ابھی آپ اچھے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا، کیا ریزن ہے؟ کہا جب تک میں وہاں تھا خاموشی تھی، جب میں ہٹا یہاں تک پہنچا، اب ساتھ کے اوپر فشار خبر شروع ہو گیا۔ آپ بولیں گے کیا جوک کر رہے ہیں یار،
فشار بھی کوئی چیز ہے؟ کیا ہے فشار؟ فشار کیا ہے؟ فشار وہ چیز ہے دوستو کہ فشار سے بچنے کے لیے معصومین نے دعائیں بتائی ہیں. اگر کوئی فشار کو نہیں مانتا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں چھٹے امام کا ارشاد ہے جو 4 چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حیات القلوب اٹھا کر دیکھو اللہ مجلسی کی کتاب. چھٹے امام کہتے جو سوال جو میرے جد کی معراج جسمانی کو نہیں مانتا، یعنی معراج رسول کی جسمانی بھی باڈی کے ساتھ گئے. مسلمانوں کے کچھ فرقوں میں رسول اللہ کی جو معراج ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ روحانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ روح گئی تھی، رسول اللہ باڈی کے ساتھ اوپر نہیں گئے تھے. لیکن ہمارا بلیو یہ ہے، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں موقع ملا تو معراج کے بارے میں بتاؤں گا کہ معراج کے میں پہنچنے کے بعد دعائیں کیسے قبول ہوتی. رسول اللہ نے معراج پہ جا کر کیا میسج دیا کہ دعائیں مانگنا. اللہ نے کیا رسول کو میسج دیا جب اللہ کو اپنے پاس بلایا تھا. تو انشاءاللہ اگر کل یا پرسوں مجھے موقع ملا تو بہرحال 3 دن کے اندر میں معراج کے واقعات آپ کے سامنے سناؤں گا کہ رسول کی معراج کیسے ہوئی تھی. بہرحال رسول اللہ کی معراج کا بلیو ہمارا پاس یہ ہے کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ گئے تھے. دوسرا ارشاد چھٹے امام کا یہ ہے کہ جو سوال و منکر و نکیر کو نہیں مانتا، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی بات ہے، خبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوتے، تو کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری بات یہ کہی کہ جو فشار خبر کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. جو فشار کو نہیں مانتا، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے، وہ ریالٹی ہے. اسی لیے حکم ہے. میری ٹاپک نہیں ہے، گلستان میں پڑے وقت بتاؤں گا ڈیٹیل میں جا کے. اب تو صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سعد ابن معاذ کسی کو وائف کو بلا کے اگر ہرٹ کرے تو کیا اس کا نتیجہ ہے. فشار ہو رہا تھا، زبردست فشار. اصحاب رسول پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن پہنایا، آپ نے نماز پڑھائی، آپ میت میں شریک تھے اور فشار ہو رہا ہے. یہ اس کے بعد کہا کہ آپ نے 70 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو جبرائیل 70,000 ملائکہ کو لے کر نماز کے لیے آئے. دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا تو میکائیل فرشتوں کو لے کر آئے. پھر اسرافیل آیا. کہا جب جیسے جیسے اللہ اکبر کہتا تھا آسمان سے ملائکہ زمین پہ آتے تھے، اس لیے کہ سعد ابن معاذ کا وہ سٹیٹس ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس کے بعد پوچھا کہ آپ اپنے ٹوس پہ کھڑے رہ کر کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ تو کہا اتنے ملائکہ کا ہجوم تھا، اتنا رش تھا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، میں اس طرح ٹوس پہ دے رہا. یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اس کے بعد آپ نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنی رحمت کے بعد پھر اس پہ عذاب کیسے؟ تو کہا کہ اس نے جو جو نیکی کی ہے، اس کا جو جو نیکی ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، سیف ہے. اس کا اجر سعد کو ضرور ملے گا. سعد کا بہت بڑا سٹیٹس ہے، لیکن اللہ عادل بھی ہے، اللہ کے پاس جسٹس بھی ہے. اس کا اللہ کے رسول کا جملہ میرا میسج ہے. اللہ کے رسول کا جملہ، اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو نیکی اس نے کی ہے اس کا اجر، اس کا ریوارڈ سعد کو تمام محفوظ ہے اللہ کے پاس. ہی از گوئنگ ٹو گیٹ ایوری تھنگ واٹ ایور ہی ہیز ڈن. لیکن ایک اس کا گناہ ایسا تھا، ایک گناہ ایسا تھا کہ جس کی پنشمنٹ، جس کی سزا اس کو ملنا تھا وہ 1 دن ملے، 1 مہینہ ملے، 1 سال ملے، 10 سال ملے، وی ڈونٹ نو، 1 گھنٹہ ملے، لیکن ملنا تھا. تو کہا کہ وہ جو سزا تھی وہ فشار کی سزا ہے. اس کو پوچھا اس نے کیا کیا تھا؟ اتنے نیکی کے بعد اس نے کیا کیا؟ کتنا ناراض ہو گیا اللہ. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ جب اپنی وائف سے بات کرتا تھا تو بڑی سخت زبان میں بات کرتا تھا، کرول لینگویج. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کسی اور سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے. بیوی سے بات کرتا ہے، غصے سے بات کرتا ہے. تو یہ میسج صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ میسج صرف وائف کے لیے نہیں ہے، یہ میسج سب کے لیے ہے. اگر ہم اپنے سگے بھائی سے، غریب بھائی سے غصے میں بات کریں تو سیم عذاب ہوگا.
یہ عذاب اسی لیے کہا گیا کہ زبان سے محبت کے ساتھ زبان سے بات کرو. جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو اس زبان میں پھر سختی اور کڑواہٹ کیسی؟ یہ زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو, سویٹنس کو ایسی سویٹنس کو پیدا کرو کہ جب تم بات کرو تمہاری زبان کھلے تو لوگ کہیں کہ کتنا مومن ہے, کتنی پیاری بات کرتا ہے. اگر صرف غصے سے بات کرتا تھا اپنی وائف سے, چیخ کے بات کرتا تھا, اس کو ہرٹ کرتا تھا, شی واز ہیلپ لیس, غریب لڑکی تھی, ماں باپ نہیں تھے, یتیم بچی تھی, ماں تھی نہ باپ تھا, جائے تو کہاں جائے, کس کے پاس جائے, شوہر زور دے رہا ہے, شوہر غصہ کر رہا ہے, شی واز کیپنگ کوائٹ, غصے میں مٹھاس کے ساتھ خاموش بیٹھ گئی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی فضیلتوں کے بعد اللہ نے وہ عذاب نازل کیا. اس فشار کو آسان مت سمجھو. صرف ایک چیز, اس کی ڈیٹیل میں گلستان میں بتاؤں گا, لیکن آج ایک چیز بتاتا ہوں صرف. فشار وہ چیز ہے کہ دو زمین کے حصوں کے ملنے کا نام فشار ہے. زمین کی دونوں دیواروں کے ملنے کا نام فشار ہے. یہ فشار ہے. اللہ کے اس عذاب سے پناہ مانگو, پناہ. اس سے بچنے کے لیے, فشار سے بچنے کے لیے یاسین کی تلاوت ضرور کرو. وی ڈونٹ نو کہ ہماری اس زبان سے ہم نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا, اب تک کتنے لوگوں کو ہم نے ہرٹ کیا. وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے یہ دعائیں جو رک رہی ہیں نا, جو آبسٹیکلز آ رہے ہیں ہماری زبان سے, ہو سکتا ہے ہم نے کئی لوگوں کو ہرٹ کیا اپنی زندگی میں, کہ جن کا دل دکھا ہوا ہے ان کو اتنا ہرٹ کیا کہ ان کے دل میں ہم تکلیف ہے, اتنی تکلیف ہے, لیکن وہ زبان سے بول نہیں سکتے اس لیے کہ غریب ہیں, زبان سے بول نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارا سٹیٹس بڑا ہے, ان کا سٹیٹس چھوٹا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ سورہ یاسین مت چھوڑو. اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ انہوں نے مجلسوں کو برپا کر کے کم از کم اس بستی میں ذکر حسین کروا دیا. تو اتنے بڑے مجمع سے میرا معروضہ, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر مومن, ہر مومنہ, ہر لڑکی, ہر لڑکا کم از کم دوستو اس لیے یاسین پڑھو کہ پتہ نہیں ہماری پاسٹ میں, ہماری زندگی میں کتنے لوگوں کو ہم نے ہرٹ کیا. اگر آپ نے صرف ایک یاسین 10-15 منٹ ہوں گے, اور شب جمعہ تو ضرور پڑھنا ہے. یاسین پڑھو صرف اس لیے کہ پروردگار, اگر اور دعا کیا کرو, یاسین صرف اپنے لیے مت پڑھو کہ میں یاسین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. نو, یاسین پڑھے وقت یہ دعا کرو یاسین کے بعد کہ پروردگارہ اس وقت اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا ہے نا, کسی مومن کے اوپر, تو اس کے فشار کو تو ختم کر دے. معصوم کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی اور کے لیے فشار کی دعا کرے گا تو جب وہ واپس جب وہاں جائے گا اس کو فشار نہیں ہوگا. دوستو اپنے قبر کے عذاب سے بہترین چیز بچنے کے لیے آج سے اگر ہر بندہ, جتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سب یاسین پڑھنے لگے تو آپ دیکھیں کہ یاسین کی برکت کیا ہوگی. رزق کے دروازے بھی کھلیں گے, مرحومین کے بھی درجات بلند ہوں گے, ہم بھی فشار سے بچیں گے, پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اور آپ یاسین پڑھ کر یہ دعا کریں کہ پروردگارہ اگر میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے, جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, تو میں تجھے واسطہ دیتا ہوں یاسین کا. یاسین نام ہے ہمارے نبی کا, ہمارے رسول کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا نام ہے. تو آپ ان کا واسطہ دیں, محمد اور آل محمد کا واسطہ دیں, اور دعا کریں کہ پروردگارہ میں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ تو اس یاسین کی برکت سے اگر میں نے اب تک اپنے 30-40 سال کی زندگی میں کسی کو ہرٹ کیا ہے تو تو مجھے معاف کر دے. اس لیے کہ دوستو کسی چیز کا بھروسہ نہیں, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا, اور ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہم نے 1000 آدمی کو ہرٹ کیا تو 1000 آدمی اگر ایک دن ایک آدمی کے لیے اللہ رکھ دے تو 1000 ڈیز تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے. 1000 ڈیز تک. میں جس سے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, 1000 آدمی کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا, which I don't know. تو بہترین چیز کیا ہے؟
यासीन पढ़ो, दुआ मांगो। एक यासीन से 1000 आदमी के तकलीफों को दूर करो, एक यासीन से अपने परेशानियों को दूर करो। एक आपको पता है, अगर आपने सिर्फ ये कह दिया कि अल्लाह मैं अपने गुनाहों को एडमिट करके अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो इस यासीन की बरकत से तू उन सबको माफ कर दे, तो हो सकता अल्लाह आपकी एक यासीन पर जितने लोगों को आपने हर्ट किया सबको माफ कर दे। उससे क्या होगा? आज ही से दुआएं कबूल होने लगेंगी। तो जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। कनीज नहीं होगी, हर्ट मत करो किसी को। इक्वल राइट्स है, इस्लाम इक्वल राइट्स देता है, इक्वल राइट्स है, उसके साथ जिंदगी गुजारो। घर के माहौल को पीसफुल माहौल बनाओ। मुझे पता है आज आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कल आपको खुश करो। सलवत पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और पढ़ ले बाबा से बोले। दोस्तों, हकीकत का पेश करना लाजिम है, रियलिटी का याद रखिए। हक बोलना लाजिम है, हक का बोलना लाजिम है। ये मिंबर का हक था जो मैंने अदा किया। शब जुमा का मैसेज है, दुआ टॉपिक है, ये मेरा मैसेज था शब जुमा का, थर्सडे नाइट का हक था। किसी एक ने भी अमल कर लिया, यासीन शुरू कर दे, उसकी दुआएं भी कबूल हो रही हैं, वो उस अजाब से भी बच रहा है, मिंबर का हक अदा हो गया। इतना मोहब्बत दो आने वाली को कि वो अपने आप को एलोन, अपने बिल्कुल एलोन नहीं समझे। भरे हुए घर से आ रही है, माँ बाप को छोड़ के आ रही है, इतना उसको मोहब्बत दो, प्यार दो, इतना लव दो कि जब वो आए तो उसको ये फील हो कि मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में हूं। और एक बात बता दूं, वाइफ किचन में कुक कर रही है, हस्बैंड जाके उसको हेल्प करता है, तो मेरी जुमले नहीं है, मासूम के जुमले हैं। जितनी देर शौहर खड़े रहकर अपनी वाइफ को हेल्प करेगा कुकिंग में, घर के काम में, अल्लाह उतनी देर उसके एक एक 1000 गुना एक एक लम्हे के बदले में माफ करेगा। कल से पता चला सब ऑफिस गया, खाली खड़े रहकर हेल्प हो रही है। हाँ? नहीं, ये करने वाले कल से कोई ऑफिस नहीं, सब किचन में। क्या ये मौलाना ने कहा हेल्प करें? आप बीवी को खुश करने नहीं कर रहे हैं, नो, उसको खुश करना नहीं है। नीयत ये करें, नीयत ये रहना, दिल में आपकी नीयत ये रहना कि मैं आज जो हेल्प कर रहा हूं मेरे अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए, बीवी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। उसको इंप्रेस करेंगे तो you are going to get reward from her only, and she is not going to give you anything. उसको प्रेस मत करो, उसको इंप्रेस मत करो, करो उसको। नियत ये करो कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे खुदा को, मेरे रसूल को, मेरे मासूमीन को राजी करने की, उनका हुक्म है। अच्छा, ये वाजिब नहीं है, कोई ये नहीं समझा कि अगर नहीं करेंगे तो बोला नो नो नो, वाजिब नहीं है। अल्लाह सवाब बांटने के बहाने ढूंढता है, बहाने ढूंढ रहा है कि अगर तुम हेल्प करो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू हेल्प हर, घर के माहौल को अच्छा बनाओ, एंड देन यू विल गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम मी। किसी की मदद करो, उसको मॉरल सपोर्ट करो। एक्चुअल द मैसेज इज दिस। बस दोस्तों, आज शादी ही की मजलिस है, मेहंदी ही की मजलिस है। वक्त तेजी से गुजर गया, 1 घंटा 50 मिनट हो गए। आज की मजलिस करबला के दूल्हे का मातम, ये वो रातें हैं ना, आज से वो रातें शुरू हो गई कि आज से ज्यादा आराम करने की रातें नहीं हैं। ये रातें मुसीबत और कयामत की रातें। अपने काम को भी थोड़ा कम करें,
زیادہ سے زیادہ وقت تصور امام حسین میں رہے. آج کی رات 61 ہجری میں جب آئی تھی تو حسین کے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے. ہاتھ میں خالی کوزے تھے. ایک ایک خیمے میں جا کے ڈھونڈتے تھے کہ کہیں تھوڑا سا پانی مل جائے. بچوں کی آوازیں تھیں التش التش، ارے ہم پیاسے ہیں. جب بچے پیاس کہتے ہوئے عباس کے خیمے میں جاتے تو علی کا شیر رونے لگتا کہ ہائے کیا وقت آ گیا حسین کے بچوں پر. عزیزوں، کبھی آپ نے سوچا کہ روز عاشور حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کربلا میں عاشورے کے دن سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ علی اکبر کی میت پہ جانا یا قاسم کا پامال لاشا اٹھانا؟ کون سی مصیبت تھی؟ کربلا میں ایک ذاکر تھا، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، مظلوم امام کے روضے میں بیٹھ کر ذکر حسین کرتا تھا. ایک شب میں خواب میں دیکھا کہ حسین آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ذاکر تم میری جو مصیبت ہے نا اس کو بیان نہیں کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ جوان بیٹے کی میت پہ اکیلے گئے. آپ نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا، آپ نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، آپ نے علی اصغر کا مزار بنایا. میں ہر مصیبت کو بیان کرتا ہوں. امام بار بار یہ کہتے تھے کہ تو میری مصیبت کو بیان نہیں کرتا. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا جو سب سے بڑی آپ کی مصیبت کو میں بیان نہیں کرتا ہوں وہ بیان کیجئے. آپ بیان کریں کہ کون سی مصیبت تھی جو میں نہیں بھول گیا، میں نہیں بیان کر رہا. تو عزیزو ساقی کوثر کا لال ہے حسین. حسین نے پلٹ کر اس ذاکر سے کہا کہ ذاکر حسین کے لیے عاشورے کے دن سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب میں خیمے میں آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کے میرے پاس آ جاتے اور کہتے آقا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین کیا کرے؟ ان بچوں کو دیکھے اور خالی کوزوں کو دیکھے. ارے ساقی کوثر کا بیٹا ہے حسین. تڑپ جاتے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے. عزیزوں ان بچوں میں 4 سال کی سکینہ بھی تھی جو بچوں کو لے کے آتی تھی. یہی کہتی تھی بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. عزیزوں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ذرا گلف میں سمر میں جائیے، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ٹیمپریچر کا کیا عالم ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ عاشورے کے دن اتنا ٹیمپریچر تھا کربلا کے میدان میں کہ اگر کوئی دانا ڈالے تو وہ دانا جل جائے. بچوں کا حالت یہ کہ 3 دن ہو گئے. آج کی رات سے حسین پیاسے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. عزیزو آج اس شہید کا ذکر ہے عزا خانے میں کہ جو کربلا کا دولہا ہے، جو حسن کا یتیم ہے. آپ مجلس کے بعد مہندی اٹھائیں گے. یہ مہندی کی رسم عجیب رسم ہے، عجیب رسم ہے. ارے جب ہمارے پاس مہندی اٹھتی ہے تو مہندی کو دیکھ کر لوگ روتے ہیں. ہم کیوں اٹھاتے ہیں مہندی؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ قاسم کی کربلا میں مہندی نہیں ہوئی. کاش ہم ہوتے تو ہم اس شہزادے کی مہندی ضرور کرتے. یہ مہندی کی مجلس بڑی مخصوص مجلس ہوتی ہے. جب مہندی آئے نا تو قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ دے کر دعا کرو، قاسم کی مہندی دیکھ کر دعا کرو. عزیزو یہ رسم بیوی کو اتنی پسند ہے. یہ واقعہ میں ہمیشہ یہاں کی مجلس میں پڑھتا ہوں. آج سے 100 برس پرانی بات ہے. حیدرآباد دکن جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں آج بھی 7 محرم کو یعنی کل دوپہر میں ایک مجلس ہوگی اور وہ مجلس مہندی کی سب سے بڑی مجلس ہے. اس شہر کی مخصوص مجلس ہے، 100 سال پرانی مجلس ہے. پورا شہر آتا ہے اس مجلس میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ مہندی شہزادے قاسم کی مہندی کی مجلس ہے. شہزادے نے وہ بانی مجلس جو مجلس کرواتا تھا اس کا نام مرزا عباس حسین تھا. لیکن قاسم کی مہندی کی مجلس اتنی مشہور ہوئی کہ اب قاسم کی مہندی مشہور نہیں ہے، عباس صاحب کی مہندی کے نام سے یہ عزت شہزادے نے اس کو دی، اس بانی مجلس کو. اس مجلس میں
ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اتنا گریا ہوتا ہے جب مہندی کا سفر آتا ہے، پورے لوگ مہندی لے کر آتے ہیں، صحرا بتاتے ہیں اور شہزادے کی مہندی آتی ہے، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہے۔ 7 محرم کو آج بھی وہاں مجلس ہوتی ہے، لیکن اس مجلس کا معجزہ یہ ہے کہ قاسم کی مہندی بیویوں کے پاس، سیدانیوں کے پاس، بی بی فاطمہ کے پاس اتنی مقبول ہے کہ وہاں پر ایک ذاکر حسین، ایک عالم تھے حیدرآباد کے، 100 سال پرانی بات ہے، علی نقی صاحب، ان کا وہ مجلس پڑھتے تھے۔ ان کا خود بیان ہے کہ وہ یہ کہتے تھے جو آج سب ان کی اولاد کہتی ہے اور مجلس میں یہ پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ایک سال بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے 5 محرم کو۔ 7 محرم کی مہندی ہے، 7 وہ کہتے ہیں کہ 7 محرم کو میں غش کے عالم میں تھا، بالکل غش کے عالم میں، اتنا بخار تھا۔ وہ وقت مجلس 11 بجے مجلس شروع ہوتی ہے، وقت مجلس کے وقت، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں غش میں تھا، آنکھ بند تھی، میں نے خواب میں مادر حسین کو دیکھا کہ پردے میں ملبوس ہیں شہزادی، اور شہزادی آئی ہیں اور آ کے ایک ہی جملہ کہہ رہی ہیں، اے علی نخیق تو میرے بچے کی مہندی نہیں پڑے گا، تو میرے بچے کی مہندی نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہو کے مجلس میں آیا، آگے ممبر پہ جا کے میں نے صرف خواب بیان کر دیا کہ ابھی مادر حسین نے خواہش کی ہے کہ میرے بچے کی مہندی پڑھ، تو عزیزو یہاں پہ بھی ہو سکتا حسین کی ماں موجود ہے، تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی کہوں، بی بی یہ قاسم کی مہندی میں آئے ہیں یہ لوگ، پرسا حسن کو دو، یتیم حسن ہے، قاسم کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی، اور کربلا کے شہید روز عاشور شہادت کے بعد پامال ہوئے۔ قاسم وہ شہید ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا، جو زندگی میں پامال ہو گیا۔ شہزادے کو اتنی خواہش تھی جنگ کی، اتنی خواہش تھی کہ شب عاشور جب حسین فہرست سنا رہے تھے، ایک ایک شہید کا نام لے رہے تھے کہ کل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، حسین ایک منزل پہ آ کے رکے، جب رکے تو کربلا میں حسن کا یتیم کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا کہ چچا کیا میرا نام میرے فہرست میں نہیں ہے؟ تو حسین نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا کل کے دن موت تیرے لیے کیسی ہے؟ تو کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، چچا مجھے اجازت دیجئے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ علی اصغر کا نام سنا، حسن کا لال ہے، رگوں میں خون دوڑنے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا کیا یہ دشمن خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ کہو کہیں زینب نہ سن لے، 11 محرم کو جب آئیں گے خیمے جلیں گے تو زینب پکارے گی قاسم تم کو یہ گوارا نہیں تھا، دیکھو خیمے جل رہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ حسن کے یتیم کا ماتم ہے، ایسا فرصت ہو کہ آج ام فروہ آپ کو دعا دے، فاطمہ دعا دے، حسن کے بچے کا ماتم ہے، 13 سال کا سن ہے۔ عاشورے کا دن نمودار ہوا، ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ جب اون و محمد کی میتیں خیمے میں آئیں، ام فروہ نے قاسم کو بلا کے کہا میرے لال اب تک میدان میں نہیں گئے؟ تو شہزادے نے کہا کہ اماں جب میں چچا سے اجازت مانگتا ہوں تو چچا کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو اس وقت ام فروہ نے کہا بیٹا اس بابا کی اس وصیت کو یاد کرو، آخری وقت بابا نے کہا تھا کہ قاسم جب کوئی مصیبت آئے تو میں ایک تعویذ تمہارے بازو باندھ رہا ہوں، اس تعویذ کو کھولنا اور اس پہ عمل کرنا۔ عزیزو تعویذ کھولی گئی، یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ حسین کے پاس قاسم خوش خوش خط لے کر گئے، جیسے ہی حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی محبتیں یاد آئی۔ اس میں حسن نے لکھا تھا کہ بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا۔ عزیزو حسین نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں آئے، زینب سے کہا کبرا کو لے کر آؤ۔ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا، دلہن بھی پیاسی تھی، سارے باراتی پیاسے تھے۔ عزیزو جب ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو دولہے سے ضرور گلے ملتے ہیں، لیکن قاسم سے گلے نہیں ملنا، سنبھل کے ملنا۔ اس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ شہزادہ خیمے میں تھا، تلوار ٹیک کے اٹھا، جب باہر نکلنا چاہتے تھے قاسم،
फरवा ने, माँ ने कासिम को रोका दरवाजे पे, रोक के एक जुमला कहा मेरे लाल मैं जानती हूँ तू भूखा और प्यासा है, लेकिन बेटा मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, फातिमा को सूरत बताना है, ऐसी जंग करो कि तुम्हारे बाबा की जंग याद आ जाए। अजीजों, कासिम मैदान में आए। कासिम बड़े बहादुर और शजी थे, बड़ी ख्वाहिश थी जंग करने की। जब आए मैदान में तो आकर उमर साद ने कहा कि जाओ और कासिम पर हमला करो। अरज़क़ को बुलवाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ी ताकतवर चीज का नाम था, बड़ा पहलवान था। अरज़क़ को बुलवा के उमर साद ने कहा कि अरज़क़ जा कासिम का मुकाबला कर। अरज़क़ के लिए तौहीन था, उसने कहा छोटे से बच्चे से मैं नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं अपने एक बेटे को भेजूंगा, वो खत्म कर देगा इसे। कासिम हसन का लाल है। अरज़क़ का बेटा आया, कासिम ने उसे वासिल जहन्नम किया। दूसरा बेटा आया, उसको भी कत्ल किया। तीसरा आया, तीसरे को भी कत्ल किया। जब पूरे 7 के 7 कत्ल कर दिए तो अरज़क़ की आंखों में खून उतर के आया। अब वो तलवार लेकर आया। जब वो लेकर आया तो अब्बास खैमे से बाहर आ गए, इसलिए कि कासिम शागिर्द है अब्बास के। अब्बास ने बाहर आके कहा कासिम जंग करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब्बास जंग देख रहे थे, एक शागिर्द लड़ रहा था। लड़ते लड़ते कासिम ने जब अरज़क़ को मारा तो अब्बास मैदान में दौड़ने लगे। कासिम को सीने से लगा के कहा कासिम अरे खूब जंग की, बाबा की जंग याद आ गई। इसी तरह पुरसा दे। अब्बास ने कहा बेटा खूब जंग की। अब्बास वापस आए। अजीजों, कासिम इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि हुसैन ने कासिम के चेहरे पे कपड़ा, हल्का सा कपड़ा डाल दिया था। क्यों? कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। जब कासिम जंग लड़ रहे थे ना, तो जब कपड़ा चेहरे से हटता था तो दुश्मन पुकार के कहता था अरे कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। अरे जो दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो माँ की निगाह में क्या होगा, वो माँ के लिए कैसा होगा। लड़ते हुए जब हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा, हसन का लाल घोड़े से जमीन पर आया, हाथों को टेक कर करबला का दूल्हा चचा को पुकार रहा था। हुसैन तलवार लेकर आगे बढ़े, दरमियान में फौज आ गई। इधर के घोड़े उधर होने लगे। कासिम पुकारने लगे कि चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। जब पहुंचे तो दूल्हा की लाश घोड़ों की टाबों से पामाल हो चुकी थी।